الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج کے درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی دو اہم آیتیں پیش کی ہیں۔ پہلی آیت نمبر 129 اور دوسری آیت نمبر 130۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بڑی اہم باتیں اللہ نے بتلائی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیتوں کے ترجمے پر غور کرتے ہیں تاکہ بات کی اہمیت کو آپ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں اہل ایمان سے، اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے ذریعے سے جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل ایمان سے کسی بات کا خطاب کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مراد دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب کبھی قرآن مجید سے تمہارا گزر ہو ایسی آیت سے جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے مقام پر اہل ایمان کو بات کو بڑی اہمیت سے سننے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین اہل ایمان سے دو چیزوں کا خطاب کرتے ہیں، یا تو کسی چیز کی خوشخبری دیتے ہیں یا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں۔ دیکھیے آیت کی جو شروعات ہمارے پاس جو آیت ہم نے پڑھا ہے اس کی بھی شروعات ہو رہی یا ایھا الذین آمنوا سے، تو اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو کان کھول کر سنیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، تم سود کو مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، بڑا چڑھا کر سود کو مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے کی آیت میں اللہ نے کہا، پھر دیکھیے آیت کی شروعات ہو رہی ہے ایک الگ انداز سے۔ اللہ نے کہا واتقوا النار، لوگوں جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے ویسے ہی جہنم کی آگ سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ دونوں آیتوں کا سلیس ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مولانا اب تک جتنی آیتیں پیش کر رہے تھے اس میں جنگ بدر کا ذکر آیا، جنگ احد کا ذکر آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اور صبر کی تعلیم دی۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کا اللہ نے خطاب کیا۔ ہونا تو یہ چاہتا کہ جنگ کے بعد کے مراحل کو اللہ بیان کرتا، لیکن یہاں سسٹم دیکھیے، پہلے اللہ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جنگ بدر کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ میں جیتنے کے لیے کیا کیا اصول ہوتے ہیں اللہ نے اس کو بیان کیا، ایک تقوی اور ایک صبر۔ اس کے فوری بعد دیکھیے آپ اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی وہ ہے سود کے بارے میں۔ ایک ذہن میں سوال پیدا ہو رہا آپ کے، یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، اسی لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا جواب اگر ڈھونڈنا ہے تو تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ایک تفسیر نہیں کئی تفاسیر پڑھنی پڑے گی، تب جا کر آپ کو جواب ملے گا۔ میں نے اس کی بہت کوشش کی، الحمدللہ اس کا جواب مجھے ملا، اور میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام جنگی حالات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری سود کا اللہ نے خطاب کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا اللہ نے یہاں پر پیغام دینا چاہا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنگ میں جیتنے کے لیے دو اصول بیان کیے، ایک تقوی اور ایک صبر۔ یہ دو اصول بڑے اہم ہیں، کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ان دو اصولوں کا اپنانا ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ نے سنا کہ جنگ جیتنے کے لیے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے جس طریقے سے صبر اور تقوی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ آدمی کے اندر اگر تقوی آدمی اپنے اندر لانا چاہتا ہے تو تقوی کی بہت ساری کوالٹیز ہیں۔
بعض ہوتا ہے تقوی اعلیٰ تقوی، اور بعض ہوتا ہے ادنا تقوی، اور بعض ہوتا ہے درمیانی تقوی۔ تقوی کی مختلف کوالٹیز ہیں۔ سب سے اعلیٰ تقوی یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا سب سے اعلیٰ کوالٹی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سود جیسی لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ تقوی کی اعلیٰ صفت ہے۔ یعنی تقوی نام نہیں کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، لمبے لمبے رکوع کریں، سجود کر رہے ہیں، پیشانی پر گٹھے آ گئے، لیکن آپ کے معاملات آپ دیکھو، آپ معاملات میں بالکل صفر پر ہیں۔ آپ کا معاملہ لین دین کا دیکھو، آپ کا بزنس دیکھو، پورا سود پر اگر مبنی ہے تو پھر آپ کا تقوی وہ کوالٹی کا نہیں جو ہونا چاہیے۔ تقوی کی اعلیٰ کوالٹی یہ ہے، اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ آدمی اس چیز سے، اس لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھے جس کا نام سود ہے۔ چلیے یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے حرص سے، لالچ سے اللہ نے روکا ہے۔ مال کی حرص ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، مال چاہیے، مال چاہیے، روپیہ چاہیے، اور لالچ کے ساتھ ساتھ آدمی کو حرص بھی ہوتی ہے، مجھے اتنا مال چاہیے۔ یہاں پر اس آیت کو اللہ نے اس کے بعد اللہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے لالچ اور حرص جس طریقے سے بری چیز ہے، اسی طریقے سے مال کمانے میں لالچ اور حرص، اس میں سب سے عظیم چیز سود ہے۔ کہ آدمی حرص اور لالچ کیوں کرتا ہے؟ جب اس کے پاس سود کی عادت ہوتی ہے، ایسا ہی آدمی جو ہے حرص اور لالچ کرتا ہے۔ ورنہ جس آدمی کے پاس قناعت ہوتی ہے، کفایت شانی ہوتی ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ کبھی بھی وہ راستے نہیں رہتا جہاں پر سود ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مرچی چٹنی کھاتا، اسی پر وہ کفایت کرتا ہے۔ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے یہ راستہ میرے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اس راستے پر ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، اگر میں اس راستے پر جاؤں گا یہ دشمن مجھے کھا لے گا، مطلب میرے ایمان کو دشمن کھا لے گا۔ یہ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ راستے کو لیتا ہے جہاں پر نہ حرص ہوتی ہے، نہ وہاں پر لالچ ہوتی ہے، بلکہ وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ آسانی کے ذریعے سے اس راستے کو وہ طے کرتا ہے۔ یہ دو اہم وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے فوری بعد اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے۔ چلیے آپ نے ترجمہ سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سود کو مت کھاؤ بڑا چڑھا کر۔ یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سود کھا سکتے، بڑا چڑھا کر کھانا اللہ نے منع کیا ہے؟ نہیں، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ سود سود ہے، چاہے اس کا 1 درجہ ہو یا 100 درجے ہو، سود سود ہے۔ اللہ نے ہر طریقے سے اپنے بندوں کو اس سے روکا ہے۔ اگر اس آیت کا آپ جائزہ لینا چاہتے ہو تو ہمیں آج سے پہلے زمانے تک جانا ہوگا، جسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کی عادت یہ ہوتی کہ جب کوئی آدمی کسی سے قرضہ لیتا، کسی سے لون لیتا، قرض لیتا، تو جس سے قرض لیا جاتا، قرضدار جس کو قرض وہ دیتا ہے، اگر قرض چکانے والا آدمی اگر قرض کو چکانے میں تاخیر کرتا تو قرض لینے والا آدمی یعنی قرض دینے والا آدمی کیا کرتا؟ اس آدمی کو مہلت دیتا، بھائی آج تم کو قرضہ دینا ہے، جو نہیں دی نا، ایک 10 دن تمہیں اضافہ دیتا ہوں، 10 دن کے بعد قرضہ دو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس 10 دن کے پیسے تم کو دینا پڑے گا۔ جی ہاں، اگر آپ نے قرض لیا 50,000 روپیہ آپ کو دینا ہے آج کی تاریخ میں، اگر آپ نے آج کی تاریخ میں قرضہ نہیں دیا تو قرض مانگنے والا کیا کرتا ہے؟ 10 دن کی آپ کو مہلت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 10 دن جو میں نے انتظار کیا ہے اس کی بھی تم رقم دینا۔ اب کتنا ہو گئے؟ یہ 50 اور 10 دن ایڈ کر لو آپ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہی بات بیان کی کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر یہ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ ایسا کام کرتے تھے، اب یہاں پر جو آدمی قرض دینے والا ہوتا وہ پریشان، پہلے بھی پریشان، 50 کا انتظام نہیں ہو رہا، الٹا اور کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ، اور آگے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کام سے، اس عادت کو کرنے سے اللہ سے خوف کھاؤ،
لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیا۔ دیکھیے آدمی کی عادت ہوتی ہے، آدمی کی ایک مزاج ہوتا ہے۔ مزاج کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی بڑے سے بڑے تکلیف کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، چھوٹی تکلیف اگر ہوتی ہے تو ایکسپٹ کرتا ہے آدمی۔ اللہ نے کہا واتقوا النار۔ دیکھو ہم بہت سارے بیانوں میں سنتے ہیں سود کھائیں گے تو پھر اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 سے زائد درجے ہیں، سود کے 70 سے زائد درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ سود کا کیا ہے؟ ان یأتی الرجل بأمہ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، یہ سود کا سب سے ادنا درجہ ہے، اور سود کا اعلیٰ درجہ تو اور خطرناک ہے۔ اب اتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں لیکن پھر بھی مسلم معاشرے میں اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علاج بیان کیا، انجام بیان کیا۔ دیکھو تم نے اللہ کے نبی کی حدیثوں میں سنا ہے کہ سود دینا منع ہے، گناہ ہے، لیکن اگر اللہ نے کہا واتقوا النار، اس جہنم کی آگ سے ڈرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے یا پھر سود لیتا دیتا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آگ سے ڈرنا چاہیے جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ واتقوا النار، جس کا نام جہنم ہے، التی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کافر بندوں کو تیار کر رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ برداشت نہیں کہ میرا مومن بندہ اس جہنم میں جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو بنایا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس آگ میں جلے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس رب کی محبت کا عالم یہ ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرا بندہ اس آگ میں جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہا ہے میرے بندو اس آگ کو میں نے تمہارے لیے تیار نہیں کیا ہے، بلکہ اس آگ کو میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ خدا را تم کوئی ایسی حرکت مت کرو جس کی وجہ سے تم بھی کافر بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا یہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے اپنے کافر بندوں کو تیار کر رکھا ہے، لیکن جب کوئی آدمی ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اس آگ میں داخل کرتا ہے۔ یہ تھا ان دو آیتوں کا خلاصہ جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر اس عادت سے، ہر اس کام سے اللہ تعالیٰ روک کے رکھے جس سے اللہ ناراض ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنی مغفرت کی اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔